अस्सलाम वालेकुम and good evening everybody. You're watching News Eye with मेहर अब्बासी. इनकलाबी शायर हबीब जालिब ने कहा था कि हर शाम यहाँ शामी वीरां आसिफ ज़दा रस्ते गलियाँ जिस शहर की धुन में निकले थे वो शहर दिल बर्बाद का. वज़ीर आज़म पाकिस्तान अभी कुछ देर पहले कौम से मुखातिब थे कि किसी को मासूम अफराद के मजहबी जज्बात उकसाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और हुकूमत की बर्दाश्त को कमज़ोर ना समझा जाए. नाज़रीन, उन्होंने इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दिए बैठे मुजाहिरीन का नाम लिए बगैर कहा कि अल्लाह और रसूल के नाम पर इश्तियाल, नफ़रत और फ़िरकावारियत फैलाने वालों को ज़रूर कानून के कटहरे में लाया जाएगा. वज़ीर आज़म ने इंतहाई मुख्तसर खिताब में कौम से तजदीद अहद किया, शान रसूल पर सियासत करने वालों को वाज़ेह पैगाम दिया, मगर पंजाब में सूबाई इंतज़ामिया की शमूलियत के बगैर रेंजर्स के शुरू होने वाले ऑपरेशन पर तस्करा नहीं किया. राख होते शहर, बर्बाद होती बस्तियाँ, खाकस्तर होते पाक, निशाना बनती जामियात और धुआं होती हयात. एक घन चक्कर है कि हर नफ्स दूसरे की जान लेने पर तुला है. एक वो कि जो मुजफ्फरगढ़ से चले 6 शहरों की चेक पोस्टें अबूर की और 5.5 घंटे की मुसाफत तय करके गुलशन इकबाल पार्क लाहौर पहुंच गए. 3 फरार हो गए और एक ने खुदकुश धमाके से 72 लोगों की जानें लेकर अपना हदफ पा लिया. एक वो कि जो हज़ारों का हजूम लिए पिंडी के लियाकतबाग से चले 20 किलोमीटर की मुसाफत 6 घंटों में तय की और दर्जनों रुकावटें अबूर करते घिराव, जिलाओ, कौमी अमलाक को नजर आतिश और मेट्रो बस स्टेशन की तोड़ फोड़ के बाद एन इक़्तिदार की दहलीज पर जा बैठे. 10 नुकाती मुतालबात हाथ में लिए पिछले 25 घंटों से हुकूमत से मुज़ाकरात की मुतमन्नी और इंतज़ामिया 24 घंटे की डेडलाइन पर मुसर. नाज़रीन, 2 दिन पहले ही इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुखालिफिन ने जुनैद जमशेद पर हमला कर दिया, मगर फुटेज के बावजूद 7 से 8 नामालूम लोगों को पकड़ना दुश्वार है. तीनों वाक़यात करीबन एक ही सोच के अक्कास कि जो रियासत और रियासती असूलों की हदूद को पाँव में रगेद कर मन मानी पर उतरे हैं. और इन तीनों वाक़यात में रियासत कहाँ है? 72 लाशें गिर गईं, हज़ारों का हजूम डंडे लेकर पार्लियामेंट पर चढ़ दौड़ा, लेकिन रियासत और इसके इदारे मजबूरी और बेबसी की तस्वीर बने दिखाई दिए. अब ये समझ नहीं आती कि 150 मासूम बच्चों को कुर्बान गाह चढ़ाकर रियासत अगर जाग भी जाए तो खौला मेरी बेटी, हुज़ैफ़ा मेरा बेटा से कौमी ज़ख्मों पर मरहम का एहतमाम, 4 सद्दा की जामिया में 20 चिराग गुल हो जाएं तो बुज़दिलाना कार्रवाई से ढारस बांधने की कोशिशें, और अब 72 लाशें उठाने पर भी वही वादे, वही दिलासे और वही तसल्लियाँ. आला सतह इजलासों में अहद तब भी हुए और आला सतह के घंटों पर मुहित इजलासों में दहशतगर्दों के खात्मे का आज़म आज भी हो रहा है. गो के अब अलग अलग GHQ में अलग हो रहा है, PM हाउस में अलग हो रहा है. नाज़रीन, ये बजा कि जंग तवील है, मगर रियासती इदारों की कारकर्दगी क्या है? धरनों और लॉन्ग मार्चेस के तल्ख तजर्बात से गुजरने के बावजूद भिपरे सांड पर काबू पाने की हुनरकारी है और ना ही सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस शेयरिंग की फालियत कहीं दिखाई दे रही है. वज़ीर आज़म गालिबन 3 बार DGIB की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर चुके हैं. इंटेलिजेंस फेलियर पे चीफ साहब को लाइन हाजिर तो कर सकते थे या फिर अपने सबसे करीब तन और बड़ी हाई स्टीम में रखे गए वज़ीर दाखिला से जवाब तो मांग सकते थे. 2 बरसों से ये मुतालबा ज़बान ज़द आम के पंजाब में दहशतगर्दों की कमीन गाहों का हिसाब चुकता किया जाए, मगर तब तख्ते लाहौर मानने को तैयार था, ना ही वफाक. और अब आओ देखा ना ताओ, रेंजर्स रात गए जनूबी पंजाब में कलअदम तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च कर चुकी. अलमिया तो ये है कि इंतज़ामिया या पंजाब गवर्नमेंट इतनी बेखबर क्यों है, लेकिन इससे बड़ा अलमिया शायद ये भी और सवाल ये भी कि क्या रेंजर्स के हाथ उनके गिरबानों तक भी पहुंच पाएंगे कि जो कल तक रियासत के बिला तनख्वाह सिपाही का किरदार अदा कर रहे थे. सवाल ये भी कि चंद हज़ार का हजूम डंडे लेकर रेड जोन में दाखिल हो जाए और रियासत बेबस दिखाई दे तो अगर कलकला, खाक में बदहन, हज़ारों क्लाशनकॉव बरदार रेड जोन में दाखिल हो गए तो अंजाम क्या होगा? माफ़ कीजिएगा, अगर रेड जोन तक में आपकी रिट नहीं तो फिर ये सवाल हम करने का हक रखते हैं कि हुकूमत कहाँ है. एक छोटा सा वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं. वक्त बहुत अहमियत का हामिल है. अगले 48 घंटों में क्या होगा, क्योंकि वज़ीर आज़म ने तजदीद अहद तो कर दिया, मगर एक बार फिर ना रेड लाइन्स डिफ़ाइन की और ना सज़ा का तयन किया. स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई, वी गोना बी राइट बैक. शुक्रिया
شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو دکھائیں گے کہ وزیر اعظم نے پہلے بھی غالباً سیم ڈفرینس آف ورڈز یہی تجدید عہد کیا تھا, یہی وعدے کیے تھے لاسٹ اپنے ایڈریس سے, لاسٹ جب پارلیمنٹ میں بھی کھڑے تھے. وہ آپ کو ابھی دکھاتے ہیں. اس سے پہلے مہمانوں کا تعارف کروا دیتی ہوں. محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسٹیٹ منسٹر فار پرائیویٹائزیشن ہے, مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز ایوان صاحب, دفاعی تجزیہ کار ہیں. ہمارے ساتھ میاں محمود الرشید ہیں, قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی ہیں. لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. پہلے محمد زبیر صاحب سے بات شروع کرتے ہیں, اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں. زبیر صاحب, حکومت کی برداشت کو کمزوری نہ سمجھا جائے, یہ وزیر اعظم نے کہا. آئی ایم ایکچولی جینوئنلی انٹریگڈ سر. کمزوری نہ سمجھا جائے تو کیا سمجھا جائے؟ نہیں, جو وہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک دیکھیں ہینڈلنگ. میں ایک اور پروگرام میں بھی جنرل صاحب کے ساتھ تھا شام کو. میں ایک چیز آپ کو کہوں کہ یہ جو سینسٹیوٹی ہے, یہ جو لوگ پروٹیسٹ اسلام آباد کے حوالے سے شاید آپ بات کر رہی ہیں, یہ تھوڑا سا مختلف ایک ہے. ایک نارمل ڈیمونسٹریشن ہوتا ہے, یا جس طرح پی ٹی آئی کا ڈیمونسٹریشن تھا, یا کوئی مہنگائی کے اگینسٹ یا کسی چیز کے لیے. یہ ریلیجس فیور جس میں وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں, اس کے ساتھ وہ آ رہے ہیں. اور آخر کار وہ ہمارے بھائی ہیں اور پاکستانی ہیں, اور ان کو ہینڈل کرنا جو ہے, آپ ایک آپشن تو یہ ہے ٹیئر گیس شیل یوز کریں, دوسرا آپشن ہے لاٹھی چارج کریں, تیسرا آپشن ہے کہ گولیاں چلائیں. اتنی سینسٹیو سچویشن پر میرا خیال ہے پوری پاکستانی قوم کو متحد ہو کے ایک چیز ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس سے ایسکلیشن کی بات نہیں ہو رہی ہے, اس سے ریلیجیس فینیٹسزم اور نہ بڑھے. تو اگر یہ ڈائی ڈاؤن تھوڑا سا 2-4 دن, آپ پورے دن کل کے دن اتوار کو یہ ہوپ کر رہے تھے, اس امید میں تھے کہ خود ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا, یا انٹیلیجنس فیلئر تھا؟ بالکل, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک ایس پی کو بھی پتا تھا کہ ان کے ارادے کیا ہیں اور یہ کدھر تک آئیں گے. سیکنڈ سٹیج تھا. آپ فرسٹ سٹیج نہیں اگنور کر سکتے کہ پہلے جب جنازے کے وقت اس سے میرا خیال ہے زیادہ بڑا کراؤڈ تھا, اور وہ پیسفلی ڈسپرس ہوا تھا, آپ کو بھی پتہ ہے. اور حکومت نے ایسے ہی بات کی ہوئی تھی کہ جیسے آپ نے کیا تھا. آپ جو بھی, آپ ظاہر سی بات ہے ان کا بلیف ہے, وہ وہاں 40واں منانا چاہتے ہیں, جو بھی جلوس نکالنا چاہتے ہیں, اور یہ ایگریڈ تھا کہ آپ اسلام آباد نہیں آئیں گے. اب وہ آتے ہیں, آپ ان کو روکنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے ان کو پلیٹ میں رکھ کے دے دیا, آپ نے روکنے کی بھی کوشش کی, آپ نے ٹیئر گیس شیلنگ بھی کی, لاٹھی چارج بھی کیا. لیکن اس سے آگے جو ہے نا, یہ اٹس لائک اے سوسائڈ بامبر جس کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں, جو کہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. سو یو آر ڈیلنگ, بے بسی تو ہے نا پھر. نہیں, بے بسی نہیں ہے, بے بسی ہیں. پلیز انڈرسٹینڈ, بے بسی نہیں. زبیر صاحب اگر آپ اجازت نہیں, مہر کیا کرتے ہیں, گولیاں چلاتے ہیں. نہیں, میری بات سن بتائیں نا. میں آپ کو بتا رہی ہوں سر, میں اتوار کے دن جنرل صاحب پورا دن, اور آئی ایم شور جسٹ ناٹ می, بہت سے اور میڈیا پروفیشنلز ہوں گے, پورا دن ہم اپنی بلڈنگ کے اندر بند تھے, کیونکہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ باہر نہ نکلیے, ٹیمپرز عروج پہ ہیں, جذبات عروج پہ ہیں, ہم ادھر بند تھے. اور یہ جو لوکیشن ہے اس سے صاف ویو مل رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے. تو میں نے ذاتی طور پہ 60 سے 70 پولیس افسران تو اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ جو بھاگنے شروع ہو گئے, ادھر سے بیک فٹ کے اوپر چلے گئے. ایون دو اٹس دی فرسٹ لائن, اس کا میں آف ایئر آپ کو بتاؤں گا, اور پھر کیوں آن ایئر بتا دیں, نہیں بتا سکتے نا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, جب ہم یہ موضوع پر ڈسکشن یہ آپ کو کرتے ہیں پکچر بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ جب اس بھاگ موضوع رہے پر ہیں, اپنے ڈسکشن قدم کرتے ہیں ریورس کر رہے ہیں. پلیز اس میں انڈرسٹینڈ کیا کریں کچھ ریلیجیس سینسٹیوٹی. میں اس کو بھڑکانا نہیں چاہتا, میں آف ایئر بتاؤں گا اور آپ اس کے بعد خود ایگری کر لیں. اوکے, ریلیجیس سینسٹیوٹی اپنی جگہ جنرل صاحب, مگر ایک سیکنڈ سر, کی تھنگ ہے, مگر جب ریلیجیس سینسٹیوٹی کو آپ اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ بمبارڈ کرے, چیزوں کو جلاؤ گھراؤ کرے, وہ لوگوں کو انجر کرنا, زخمی کرنا شروع کر دے, میں ارسپیکٹیو آف آئیڈیالوجی اور کنوکشنز بات کر رہی ہوں جنرل صاحب, تو آپ مجھے بتائیں ریاست ہچکچاتی کیوں ہے ریڈ لائن ڈرا کرتے ہوئے؟ بیکاز معذرت کے ساتھ کہ مذہبی کنوکشنز اور آئیڈیالوجی تو طالبان کی بھی ایک ہے, پھر اگر آپ اس کو رد کر سکتے ہیں دس پوائنٹ ان ٹائم, سو وائی کانٹ آپ ادھر اسٹینڈ کیوں نہیں لے سکتے فار اے ڈیسیجن, فار اے فیصلہ یو ہیو ٹیکن ایز اے ریاست ٹو ہینگ somebody. آئی تھنک اس پہ حکومت نے فیصلہ لیا ہے, لیکن میں زبیر صاحب کی اس بات سے ایگری کروں گا جیسے یہ منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اوپر جو ریسپانس آتا ہے, کیونکہ اس ڈیسیجن کے بارے میں کلیئرلی 2 ڈویژن ہیں. ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ لا ہیز ٹیکن اٹس کورس, اور ملک کی کمپیٹنٹ عدالت نے
جو تھے جن کو سزا دی مجھے نام سر میں تو اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہی، آپ میری لیکن بات نہیں ایک سمجھ طبقہ یہ ہے رہے. اگر جو وہ یہ دیکھیں فیل کرتا ہے نا سر نماز جنازہ پہ بھی وہ پیسفلی پرامن طریقے سے ڈسبرس ہو گئے، تو اگر ابھی بھی اسلام آباد آ کے دھرنا دینا چاہ رہے تھے پرامن طریقے سے تو رکاوٹ کیوں تھی پھر؟ اور اگر پرامن نہیں تھا اور جلاؤ گھیراؤ شروع ہو گیا تو پھر 2 دفعہ سوچا بھی کیوں گیا؟ وائی ڈڈ اٹ ہیو ٹو گیٹ ٹو دا پوائنٹ کہ رات کے 10 بجے فوج کو طلب کیا گیا؟ پہلے میری زبیر صاحب سے اس موضوع پہ بات ہو چکی ہے. میرے خیال میں جب جنازہ ہو گیا تھا اور بیریل ہو گیا تھا تو اس سے لے کے 40ویں تک اس کے درمیان حکومت کو پرو ایکٹیو انگیجمنٹ کرنی چاہیے تھی ان لیڈران کے ساتھ جو اس سارے کراؤڈ کی سنی تحریک کے لیڈران جو تھے فور انسٹنس جو اوپر چڑھے ہوئے تھے بسوں کے، ان کو انگیج کر لیں، اور جب جلاؤ گھراؤ کی بات ہے تو انہیں اریسٹ کر لیجئے. ان سے بات چیت کرتے، ان کی بات پوچھتے کہ وہ چاہتے کیا ہیں. لیکن جو بات ابھی آپ کہہ رہی ہیں جلاؤ گھراؤ دیکھیں ونس اگین میں بار بار ریٹریٹ کر رہی ہوں، مجھے کنوکشن سے میری ڈیبیٹ آج نہیں ہے. میری ڈیبیٹ ہے رول آف لا کے اوپر، میری ڈیبیٹ ہے اباؤٹ دا پریزنس آف اے اسٹیٹ، ریاست کی موجودگی کے حوالے سے. اگر آپ اجازت دیں سر، محمود الرشید صاحب 3 سالوں کے اندر 3 دفعہ ریڈ زون میں لوگ داخل ہو چکے ہیں، جلاؤ گھراؤ ہو چکا ہے. کیا پلان بی نہیں ہوتا، یا جس طرح محمد زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کچھ سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں جن کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ ہر کیس میں فرق اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے، اور اس میں میرا یہ خیال ہے کہ اس والے مسئلے پہ جس طرح ابھی زبیر نے بھی کہا کہ اس میں جو عقائد کا معاملہ جہاں آتا ہے اور مذہبی جذبات کا معاملہ آتا ہے اور اپنے نظریات کا معاملہ آتا ہے، تو اس میں شاید حکمت و تدبر اور ایک وزڈم کے ساتھ معاملات کو ہینڈل کرنا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ جو رول ہے اس کے تحت آپ جو ہے. تو جو اتوار کو ہوا ہے سر وہ تدبر اور وزڈم کے ساتھ ہوا ہے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں ہوا، اور اس میں اگر ان لوگوں کو، ان کے لیڈروں کو انگیج کر لیا جاتا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے جو بھی ان کے مطالبات ہیں ان کو سنا جاتا، ان کو ایڈریس کیا جاتا، ان کو انگیج کیا جاتا، اور تو شاید یہ حالات یہاں تک نہ پہنچتے. میرا یہ خیال ہے کہ اس عرصے کے دوران اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی. نہیں تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کیسے انگیج کرتے تو آپ ابھی کیوں ویٹ کر رہے ہیں؟ سر ابھی بھی جب آپ لوگوں سے مخاطب ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، ابھی بھی ہزاروں لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے. اب بھی چاہیے انہیں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ انگیج کرتے، میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کون سی ڈیمانڈ جو ہے ان کی 10 اس میں سے انگیج کرتے. سر اب کون، ابھی کیوں بٹھایا یہ تو حکومت کا کام ہے نا جی. ابھی ہم نہیں ڈسکس کر رہے ہیں ان کی ڈیمانڈ. آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے سر؟ پی ایم نے ابھی بھی تجدید اسٹریٹجی نہیں بتائی، پالیسی نہیں بتائی. آپ ویٹ تو اینکرز کو سر آپ کاؤنٹر کوسچن غلط پوچھ رہے ہیں. سن تو لینا، ابھی ہم نہیں انگیج کر رہے ہیں. کیبنٹ آئی شوڈ بی آسکنگ یو. سن تو لینا، آپ نے کہا کہ ابھی کیا انگیج کر رہے ہیں. ابھی ہم انگیج ڈیمانڈز پر نہیں کر رہے. محمود الرشید صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی ڈیمانڈز پر انگیج کریں. میں صرف بات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے سر. کیا نہیں بات کرنے میں تو حرج نہیں ہے. آپ بتا دیں کون سی سر آپ نے فوج کو بھی ایز اے میڈیٹر فیسیلیٹیٹر عمران خان اور قادری کے پاس بھیجا تھا. سو I think we are talking about this particular issue. No, I mean engage sir. سیاست میں ہمیشہ انگیجمنٹ پہلا رول ہے. ایک سیکنڈ. آپ کا کوئی لیڈر، سر آپ کا ریڈ زون میں کوئی لیڈر موجود نہیں تھا، پورے دن 2 بجے آنورڈ کوئی لیڈر موجود نہیں تھا. نو پبلک ریپرزینٹیٹیو اور کیبنٹ ممبر. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک وہ بالکل پیرل نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی ڈیمانڈز، قادری صاحب کی ڈیمانڈز اور یہ ڈیمانڈز میں بہت بڑا فرق ہے. اس میں اگر ہم بیٹھیں گے بھی نا بات کرنے کے لیے، the first criticism will come from you کہ آپ کس چیز پر بات کر رہے ہیں. فرسٹ کرٹیسزم آپ سے ہی آئے گا. آپ کس چیز پر نیگوشیٹ کر رہے ہیں؟ نہیں سر آپ نے مجھے بتائیے. ہم کرٹیسزم نہیں، ہم بھی سیاست سمجھتے ہیں. پہلا رول انگیجمنٹ ہے سر. I'm not debating it any further. میرا محمود الرشید صاحب سے سر اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں، لوگوں کا پلان بھی ہوتا نہیں، لوگ ایکشن میں آ جاتے ہیں. رات گئے بھی آپریشن ہو گیا پنجاب میں شروع. By the way, why are you answering on his behalf? No, I am questioning you. I'm not answering. آپ ضرور میں سے پوچھ لینا، لیکن ان کو بھی تو آنسر کرنے دینا. جو بات انہوں نے کی تھی ان کو تو آپ ان کے ڈیفینس میں کیوں آ رہے ہیں؟ I'm not defending him sir. It established ہو گیا because اور دو بڑے اہم نکات آج ہم نے زیر بحث لانے. ایک تو وزیر اعظم نے ذکر تک نہیں کیا اس آپریشن کا جو ڈی جی آئی ایس پی آر عاصم باجوہ نے ذکر کیا کہ رینجرز لانچ پنجاب میں کر چکی ہے، مگر وہ اگلے حصے میں. پہلا میں وقفے پہ جانے سے پہلے نعیم الرحمان صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو کیسی لگی تقریر وزیر اعظم کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقریر دیکھیں انہوں نے جو روٹین کی تقریر ہوتی ہے کہ بھئی دہشت گردی ہے اور آخری دہشت گرد تک ہم پیچھا کریں گے اور کیفر کردار تک پہنچائیں گے، اسی طرح کی باتیں تھیں. اس میں کوئی ان کی طرف سے پلان نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی چیز جو مسنگ تھی ان کی تقریر میں وہ پورا سینیریو ہے کہ جس میں یہ کلبھوشن یادیو کی گرفتاری کے بعد ایک ریئیکشن ہمارے سامنے آیا ہے. یہ باتیں اب بہت واضح ہو چکی ہیں کہ دہشت گردی کے جتنے نیٹ ورک پاکستان میں کام کر رہے ہیں
اس کے پیچھے بڑی تعداد میں انڈیا موجود ہے، امریکن CIA موجود ہے، اور یہ لوگ ان کو پچھلے 10-15 سال میں پوری طرح سے یہاں پر انروڈز بنانے کا موقع ملا ہے۔ افغانستان میں موجود جو سفارت خانے ہیں بھارت کے، وہ سفارت خانے نہیں ہیں بلکہ راہ کے اڈے بنے ہوئے ہیں، اور یہ سارے لوگ اس طرح سے آپریٹ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب اگر انڈیا کا نام لینے میں ان کو پریشانی ہوتی ہے، اور ان کے مودی سے ذاتی تعلقات بھی ہیں، ان کے اپنے کاروبار کے مسئلے بھی ہیں، تو کم از کم بین الاقوامی ٹیررزم کی تذکرہ کر دیتے تو قوم سمجھتی کہ آپ کا سینیریو ذرا بڑا ہے، آپ بڑے ویژن کے ساتھ چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن آپ نے ایک معمول کی تقریر کر کے بہت مایوس کیا ہے، سچی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو پراپر طریقے سے تو وہ محمد زبیر صاحب کچھ نوٹس بنا رہے ہیں، اس سے تو میں یہ ذرا سا ایک بریف ونڈو آف اپرچونٹی لے کے آپ سے ایک سوال پوچھوں گی سر، آپ کو ایٹ اینی پوائنٹ یہ محسوس ہوا کہ وزیر اعظم آپ کی جماعت کو بھی متنبع کر رہے ہیں؟ نہیں، جماعت اسلامی دیکھیں ایک بالکل پیسفل جماعت ہے، انتخابات پر جمہوریت پر یقین رکھتی ہے، جمہوریت کے لیے قربانی دیتے ہیں، سب سے زیادہ جمہوریت رکھنے والی جماعت ہے ان ساری جماعتوں سے جو یہاں پر موجود ہیں الحمدللہ، تو ہمیں تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہی ہیں کہ جب آپ ریاستی تو سر مجھے ایک بات بتائیے گا، ایک سیکنڈ سر، مجھے ایک بات بتائیے گا، جب وزیر اعظم کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے نام پر اشتعال، نفرتیں اور فرقہ واریت پھیلانے والوں کو کسی طور پہ قابل قبول نہیں ہے، اور شان رسول پر سیاست کرنے والوں کو واضح پیغام دے رہا ہوں۔ دیکھیں میں آپ کو دیکھیں انہوں نے جس کو بھی کہا، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ممتاز قادری کا یہ جو ریاستی قتل ہوا ہے، جس میں عدالتی کارروائی بھی پوری نہیں کی گئی ہے، غلط فیصلہ دیا گیا ہے، گواہوں کو موقع نہیں ملا ہے، وکیلوں کو موقع نہیں ملا ہے، 15 سال سے لوگ موجود ہیں، ان کو پھانسیاں نہیں ملی، آسیہ کو پھانسی نہیں دی گئی ہے جس کے 150 گواہ ہیں، لیکن ممتاز قادری کو اتنے سینسیٹیو مسئلے پر پھانسی دے کر انہوں نے خود آگ سے کھیلنے والی بات کی ہے۔ اتنی بیوقوفانہ، اگر یہ بیوقوفی ہے تو بہت بڑی بیوقوفی ہے، اور اگر کسی کے کہنے پر اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اور مغرب کے پیر چاٹنے کے لیے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت بڑی نادانی کی ہے اور معاملات کو بگاڑا ہے۔ تو نعیم الرحمان صاحب ایک اور بات بتائیے گا، یہ کہ جو جنید جمشید کے ساتھ بے نظیر ایئرپورٹ پہ ہوا ہے اسلام آباد پہ، وہ صحیح ہوا ہے غلط ہوا ہے؟ بالکل غلط ہوا ہے، اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو سر ایک سوال ہے آپ سے، نہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں نا سر، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنید جمشید کو تھپڑ یا مار پڑے تو وہ غلط ہے، مگر سلمان تاثیر کو کھڑے کھڑے مار دیا جائے ان براڈ ڈے لائٹ تو وہ صحیح ہے؟ دیکھیں سلمان تاثیر بہت واضح طور پر دونوں، اللہ معاف کرے استغفر اللہ، شان رسول میں گستاخی کے اوپر دونوں باتیں ہوئی نا اپیرنٹلی۔ دیکھیے ہمارے پاس، مجھے یہ بتائیے گا ہاؤ از اٹ کہ ایک تو تھپڑ پڑنے پہ آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے، اور ایک کھڑے کھڑے بندہ مار دیا جائے وہ آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں وہ جنید جمشید کا معاملہ بالکل مختلف ہے، اس کو ممتاز قادری سے کسی صورت نہیں ملانا چاہیے، اس لیے کہ سلمان تاثیر کا معاملہ اس توہین رسالت کے اس قانون کے حوالے سے ہے کہ جس کا تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے، ان کی سیرت سے بھی ہے، اور جس ریاست کے وہ سربراہ ہے اس کے ایویڈنسز سے بھی ہے، اس لیے اس کو کسی طور پہ بھی جنید جمشید سے نہیں ملایا جا سکتا۔ نعیم الرحمان صاحب، نعیم الرحمان صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ، یقین مانیے آپ کے لیے بھی اور تمام لوگوں کے لیے بھی، کیونکہ میں پہلے بھی اس بات کے اوپر مس جج اور مس ریڈ ہو چکی ہوں، میں وہ پھر نہیں چاہوں گی، میں مذہب کے اوپر نہیں جا رہی ہوں، نہ میرا کام ہے، نہ میں ٹھیکیدار ہوں، نہ میری اتنی سمجھ ہے جتنی آپ لوگوں کی ہوگی شاید، میں صرف رول آف لا پہ جا رہی ہوں سر، کیونکہ رول آف لا اور ریاست اور قانون کے اوپر میری سمجھ ہے، میں اس کے اوپر صرف جا رہی ہوں کہ ایٹ واٹ پوائنٹ ہم وہ لائن ڈرا کریں کہ رول آف لا اپنے ہاتھ میں لینا کہاں جسٹیفائڈ ہے اور کہاں نہیں ہے۔ سر ایک وقفہ لے لوں، اس کے بعد یہ سمجھا دیجیے گا پلیز، ایک وقفے کے بعد۔ واپس آنے کا شکریہ، ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی۔ سو نیچرلی اگلے 48 گھنٹوں میں کیا ہونا ہے کیا نہیں، وزیر اعظم نے کوئی لاہے عمل یا پالیسی تو دی نہیں، محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اب یہ بیٹھے بیٹھے تھک جائیں گے تو اٹھ کے چلے جائیں گے، بیکاز جو چارٹر آف ڈیمانڈز ہیں اس پہ محمد زبیر صاحب کہتے ہیں کس بات پہ ہم نیگوشیٹ کریں، اور وہ بڑے واضح ہیں، آج کے اخباروں میں بھی چھپے، ضرور پڑھ لیجیے گا اگر کنفیوزڈ ہیں، مگر نیچرلی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب مزاج کیا ہوگا ریاست کا۔ یہ ایک وہ بحث ہے کہ جو پچھلے 70 سال سے اس ملک کے اندر ہو رہی ہے، آج بھی ہو رہی ہے کہ کیا مزاج ہونا چاہیے اس ریاست کا، بڑی کلیئر بیٹل لائنز جو ہیں وہ ڈیفائن ہو چکی ہیں، مگر ابھی یہ معلوم نہیں ہے کہ کیا وارننگ تو دے دی گئی، مگر کیا اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہوگا وزیر اعظم کی جانب سے، انہوں نے کہا سیاست نہ کی جائے، سیاسی جماعتوں کی طرف، کچھ عنصر کی طرف بھی اشارے کیے کہ ایکسپلوئٹ نہ کریں ینگ مائنڈز کو اس حوالے سے۔ مجھے یہ بتائیے گا جنرل صاحب، آپ کی جانب آؤں گی کہ پہلے تو اگر آپ ان کا سوال بعد میں دینا چاہیں آپ کی مرضی، اٹس یور پروگیٹو، بیکاز یہ سینسٹیو ایشو ہے، یو ڈونٹ وانٹ ٹو آنسر ڈونٹ۔ میں جنرل صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا کہ ایک پولیٹیکل ڈسپنسیشن کے اندر، ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن کے اندر سر، کیا یہ اچھا لگتا ہے کہ بڑے بڑے فیصلے جو لیے جائیں ان کا اعلان جو ہے وہ ایک ٹویٹ کے ذریعے DGIS-PR کریں، چاہے وہ ایرانی صدر سے رو کے اوپر معاملات کی ڈسکشن ہے یا چاہے وہ پنجاب کے اندر آپریشن لانچ کرنے کی بات ہے، ان اے ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن سر؟
आई थिंक जो भी लीड रोल है वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर का है, ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव, और फौज एक मातहत अदारा होते हुए वही कुछ करेगा जिसकी प्राइम मिनिस्टर उनको इजाज़त देंगे या हुक्म देंगे। अगर उनकी उस पॉलिसी पे अमल दरामद करते हुए आर्मी ने कोई डिसीजन लिया है और ISPR ने रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द चीफ होने के नाते से अगर उस पर कोई ट्वीट किया है, लेकिन जिस पर्टिकुलर ट्वीट का आप जिक्र कर रही हैं कि प्रेसिडेंट रूहानी के एक स्टेटमेंट के बाद, मैं बात करूँ जनरल एज अ रूल सर, बिकॉज हमें जब फॉरेन पॉलिसी की इतलात आसिम बाजवा साहब के ट्विटर अकाउंट से पता लगती है, और हमें जब पता लगता है कि पंजाब में ऑपरेशन का आगाज़ हुआ है और इतने छापे इतने शहरों में और इतने बंदे पकड़ लिए गए हैं, और ना कि राना सनाउल्लाह से या वज़ीर आला शहबाज शरीफ से, जिनका हक है, जिनका राइट है, जिनकी अथॉरिटी के ऊपर ये लॉन्च होना चाहिए, तो आई मीन वी हैव अ राइट टू क्वेश्चन सर, आर यू ओवरस्टेपिंग? नहीं, आर्मी इज़ नॉट ओवर स्टेपिंग। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम एक प्रोग्राम में इकट्ठे थे तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो बड़े अरसे से जारी हैं। उन्होंने कहा जी हमने तो इनकी इजाज़त दी हुई है और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, लेकिन उनको कर रही है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और रेंजर्स, ये दो ऑपरेशन कर रहे थे। और उन्होंने कोई 5-6 जगहों से गिरफ्तारियों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा वी आर इन द नॉलेज ऑफ इट कि ये ऑपरेशन हो रहे हैं। तो मैं सर कंफ्यूजन क्या थी ज़ुबैर साहब आज शाम गए परवेज़ रशीद साहब ने कहा, आपका सवाल सही है। मैं आपके सवाल देने से पहले मैं एक चीज़ नईम साहब से ज़रूर कहना चाहता हूँ जो उन्होंने कहा था ऑन रिकॉर्ड कि वैसे हम सब मुसलमान बनते हैं और इनका हक ज़्यादा है मुसलमान कहलाने का, क्योंकि इस्लाम की नॉलेज भी ज़्यादा है। ये कहाँ तक इस्लाम में जस्टिफाइड है कि आप एक चीज़ को बग़ैर तहकीक किए हुए झूठ के बेसिस पर, आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर के बिजनेस रिलेशंस हैं, मैं नईम रहमान साहब को चैलेंज करता हूँ कि किसी प्रोग्राम में ये मुझे बुला लें और मुझे साबित कर दें कि इनके क्या बिजनेस रिलेशंस हैं प्राइम मिनिस्टर के। तो ये थोड़ा सा हमें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के तहत जो मर्जी बोलना शुरू करते हैं। दूसरी बात, आपकी बात बिल्कुल सही है, ये इट डिड क्रिएट कन्फ्यूजन और हम उसको क्लैरिफाई इस तरह से कर रहे हैं जो मैंने नहीं सुना राना सनाउल्लाह ने, बट बड़ा क्लियर है हमारे हिसाब से। तो ऑपरेशन से जब भी जिस तरह 407 में एक हमला हुआ उसके बाद एक रिएक्शन आता है, उसके इर्द गिर्द आप लोगों को पकड़ते हैं या बैठे रहते हैं, ये दिस इज अ नेचुरल फिनोमेना। आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, कर ले जरूरत सर, कुछ नहीं होता, इतना भी क्या डरना। एहतजाज क्या होता है? अच्छा महमूद रशीद साहब मुझे बताइएगा कि रात गए ऑपरेशन का आगाज़ हो गया, इसका ऐलान हो जाता है, परवेज़ रशीद साहब कहते हैं कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, राना सनाउल्लाह चुप रहते हैं, शाम गए बात करते हैं इस हवाले से। आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है इस सूबे के सर, आपके पास कितनी मालूमात है? क्या ये ऑपरेशन पहले से हो रहा था? क्या ये शेयर्ड इंटेलिजेंस का ये ऑपरेशन? यही मालूमात है कि आर्मी ने और रेंजर्स ने ये ऑपरेशन शुरू कर दिया है और शायद गवर्नमेंट को उस तरह से कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। और ये पिछले कई माह से जो हमारी गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो इसमें पहलू तही कर रही थी और गुरेज़ा थे कि ये ऑपरेशन जो है ना अभी शुरू ना किया जाए। उसके कई जवाब भी वो देते थे और ये डिले होता चला आया था। आपको याद होगा कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से ये डिमांड थी कि अगर रेंजर्स के ज़रिए से ये ऑपरेशन जो है ना लॉ एनफोर्समेंट दीगर एजेंसीज़ वो टारगेट किलर्स को, भत्ताखोरों को, दहशत गर्दों को कराची में पकड़ रही हैं, सिंध में पकड़ रही हैं, तो वाई नॉट इन पंजाब। तो ये कहते थे जी अभी तो यहाँ पर पंजाब में तो इस तरह के हालात नहीं हैं और पंजाब में तो बिल्कुल भी ये सूरत नहीं है, रेंजर्स की ना ज़रूरत है और ना इस तरह के हालात हैं। मेरा ये ख्याल है कि ये जो कल का वाक़या है इससे हमारी आंखें खुल जानी चाहिए। पंजाब के अंदर बिल्कुल दहशतगर्दों का एक वसी नेटवर्क मौजूद है जो बारहा इसके इशारे भी मिले हैं। मुझे नहीं लगता था कि वो दिन आएगा कभी कि जब मैं कहूंगी कि शहबाज शरीफ साहब भी साईं कायम अली शाह बन गए, उनके साथ भी लगता है कुछ ऐसा ही हुआ है। नहीं तो हो रहा है ना जी, देखें जब 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 पानी जो है ना वो सर से गुजर जाए तो फिर क्या करेंगे अदारे। आप मुझे ये बताइए कि अपने इंटीरियर मिनिस्टर को भी दहशतगर्दी की भेंट चढ़ाने के बाद, शुजा खानजादा के बाद दाइश का नेटवर्क पकड़ा गया था, ऑपरेशन का आगाज असूली तौर पे तो उसी दिन से आगाज नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, ये क्यों डिले करते रहे? राना सनाउल्लाह ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। तो हम देख रहे हैं, हमारे पास इंटेलिजेंस है, बट बहरहाल सर एक वक्फा लेना है। सो ये जो तजाद है कि ये रात गए ऐलान होते हैं और सियासी क़यादत जो है वो
کنفیوز نظر آتی ہے, بے خبر رہتی ہے. اس کے اوپر بھی بات کریں گے سر, بیکاز یہ ایک مشترکہ ابھی تک اجلاس سیکیورٹی کا نہیں ہوا. ایک پی ایم ہاؤس میں الگ ہو رہا ہے, ایک جی ایچ کیو میں الگ ہو رہا ہے. ادھر سے ایکشن کی آواز آتی ہے اور ایکشن کی اناؤنسمنٹ آتی ہے, ادھر سے ایک بار پھر اسی تجدید عہد کو رپیٹ کیا جاتا ہے, وہی پرومسز واپس لیے جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد بات کریں گے کہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کتنی ذمہ داری ہے نواز شریف صاحب کے اوپر آگے بڑھنے کے لیے. ابھی تک جو کچھ ہوا ہے اور انہی کی ٹینیور میں ہوا ہے, تاریخ انہی کی ٹینیور میں لکھے گی, سب کچھ جو اچیومنٹس ہوئی ہیں, مگر اس سے آگے مشکلات ہیں کہ نہیں ہیں, نعیم الرحمان صاحب بتائیں گے. کاؤنٹر نیریٹو اسٹیبلش کرنا اس ملک میں کس کا کام ہے؟ ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو نیچرلی نعیم الرحمان صاحب, یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آج بھی ریاست کا مزاج کیا ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. نواز شریف صاحب جو آج رائٹ آف سینٹر ہیں, وہ ایک لبرل اور پروگریسو پاکستان کی بات کرتے ہیں. سراج الحق صاحب کل کے بیان میں اتوار کو ہی کہہ رہے تھے منصورہ سے کہ لبرل پاکستان قبول نہیں, مگر اس بات پہ ہم سب اتفاق کرتے ہیں کہ جو اتوار کو ہوا وہ پاکستان بھی ہم سب کو قبول نہیں. سو سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اب ایک کاؤنٹر نیریٹو تو بنانا ہے, نیچرلی بنانا ہے, جدھر آپ کا ٹیررزم بھی ایلیمینیٹ کرنا ہے, آپ نے شدت پسندوں کو, ایکسٹریم سوچ کو بھی نیوٹرلائز کرنا ہے اس ملک کے اندر, اور وہ سیاسی جماعتیں اور وہ عنصر کے جو سپورٹ کرتے ہیں یا پروموٹ کرتے ہیں, جس طرح وزیر اعظم نے کہا, ان کو بھی کسی طرح ہینڈل کرنا ہے, پروسیکیوٹ کرنا ہے. جو کرنا ہے حکومت نے اب کرنا ہے. سر یہ کاؤنٹر نیریٹو کس کا کام ہے؟ یہ حکومت کا ہی کام ہے. اور دیکھیں کاؤنٹر نیریٹو اگر آپ کو دینا ہے تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم لبرل, دیکھیں حکومت کلیئرٹی میں, سر حکومت میں آپ کو کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی. دیکھیے یہ ملک وہ ہے کہ جہاں پر 2 کروڑ بچے اسکول نہیں جا پا رہے ہیں, اور تیسری دفعہ حکومت کر رہے ہیں نواز شریف صاحب, اور صوبے میں تو مستقل ان کی حکومت رہی ہے کافی عرصے تک. یہ وہ حکومت, یہ ملک ہے کہ جس میں 0.8% آپ صحت پر اور 2.2% آپ تعلیم پر خرچ کرتے ہیں. یہ وہ ملک ہے کہ جس میں 8,000 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے, جس میں ٹیکس کی عدم دستیابی اور 3,000 روپے کی. سر پلیز گورننس ایشو نہ میری بات مختصراً بتائیے کہ کاؤنٹر نیریٹو میں کتنی کلیئرٹی ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اس ملک کے جو بڑے بڑے مسئلے ہیں. نہیں سر, یہ آپ گنوائیں گے, پھر محمد زبیر ایک ایک چیز کا جواب دیں گے, میری بات سن تو لینا, میری پوری بات ہونے دیں, جواب نہ دیں. جہاں پر اتنے بڑے مسئلے ہوں وہاں ممتاز قادری کی پھانسی بہت ضروری تھی. اس سے آپ کیا پیدا کرنا چاہ رہے ہیں سوسائٹی میں؟ جہاں اتنے پرابلمز ہوں وہاں پر آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے لوگوں کو. آپ کے یہاں ٹیررزم ہو جائے, آپ انڈیا کا نام نہ لیں, آپ راہ کے حوالے سے کلیئر نہ ہو, تو اس کے نتیجے میں آپ کون سا نیریٹو ہے جس کے نتیجے آپ رد عمل پیدا کرتے ہیں؟ آپ انتہا پسند لوگوں کو بناتے ہیں, تو آپ انتہا پسند بنانا بند کریں. آپ اسلام کی تعلیمات کے مطابق عدل اور انصاف قائم کریں. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ نعیم الرحمان صاحب کو پہلے تو ریئلائز کرنا چاہیے کہ میاں نواز شریف کا میسج پاکستان کے عوام تک بڑا کلیئر پہنچتا ہے, ان کا میسج بالکل نہیں پہنچتا. 70 سال ہو چکے ہیں. اگر آپ کا میسج اتنا کلیئر ہے نا زبیر صاحب, تو پھر آپ جو ہے نا, جب آپ کو اٹک جیل بھیجا جاتا ہے نا, تو پورے پاکستان میں کیا 15,000 مظاہرے کروا دیا کریں. آپ لوگ الیکٹیبلز کی بنیاد پر جیتتے ہیں, پٹواریوں کی بنیاد پر جیتتے ہیں, آپ کرپٹ انتخابی نظام کی وجہ سے جیتتے ہیں, دولت کی وجہ سے جیتتے ہیں جو آپ لوٹتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پبلک ہے. جی سر, آپ ڈونٹ گیٹ انٹو دیٹ. الیکٹیبل یہاں کیا جاتا ہے, آپ مضبوط ہو جاتے ہیں. سر جواب لے لیجئے پلیز, سر وقت ختم ہونے والا ہے. آئی نو یو ہیو دا آنسر ٹو ایوری تھنگ. جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ تعلیم پر خرچ زیادہ ہونا چاہیے, اور بالکل ہونا چاہیے. صحت پر زیادہ خرچ ہونا چاہیے. سر کام کی بات کریں تو میں کس چیز کا, آپ نے کہا نا وہ پرائورٹیز غلط ہیں, آپ نے خود پنگا لیا. اسی کی تو بات نہیں, وہ اس بحث میں میں نہیں جاؤں گا کہ جی پرائورٹیز غلط ہے. ہمارے حساب سے پرائورٹیز صحیح ہیں, ان کو حق ہے, ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کا حق ہے, لیکن ہم امریکہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہے. امریکہ کو کیوں خوش کریں گے, کس چیز کے لیے کریں گے؟ امریکہ سے کیا مل رہا ہے؟ اس لیے زبیر بھائی, عوام پہ بھروسہ ہوتا تو عوام آپ کے جیل جانے پر ریئیکٹ کرتا. بھائی عوام ہی پر بھروسہ ہے نا, تبھی تو ہم بار بار جیتتے ہیں. آپ نے خود کہا کہ ہر دفعہ ہم جیت کے آ جاتے ہیں. عوام ہی کو تو سامنے رکھ کے, سر پٹواریوں کی بنیاد پر آپ جیتتے ہیں اور الیکٹیبلز کی بنیاد پہ جیتتے ہیں. جب آپ ملک سے باہر گئے تھے تو 11 سیٹیں جیتے تھے آپ جب آ جاتے ہیں اور طاقتور شو کر دیتے ہیں اپنے آپ کو, الیکٹیبلز چل کے آپ کے پاس آ جاتے ہیں, آپ جیت جاتے ہیں. تو بس ٹھیک ہے نا, مطلب عوام ہی کے ووٹوں سے جیتتے ہیں نا. سر میں تو صرف یہ پوچھ نظام ٹھیک کریں, نظام انتخابی نظام ٹھیک کریں کہ میٹرو بس اسٹیشنز توڑو, جلاؤ گھراؤ کرو, یہ غلط ہے, لوگوں کو, یہ غلط ہے. پھر بھی نہیں جیتیں گے, آپ پھر بھی نہیں جیتیں گے. میں صرف اتنا ہم بھی کہوں گا سلیکٹیولی اس آئین کو پڑھتے ہیں نا. یہ جو میٹرو کے اسٹیشن توڑے گئے ہیں, یہ موب مینٹیلٹی ہوتی ہے. جب لوگ چل پڑتے ہیں تو نہ لیڈر کا کنٹرول ہوتا ہے موب کے اوپر, اور نہ موب ہمارا اتنا پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا ہے. اٹ از اے ویری ڈینجرس سچویشن. لیکن میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان
सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा जुबैर साहब से, नईम साहब से, सिराजुल हक साहब से कि दिस As a general करें ना सर, तो फिर सुनेंगे भी, this as a citizen nation ना has करें। suffered enough. No, I am a retired general is सर रिटायर भी citizen of तगड़ा रहता है Pakistan. इस मुल्क में तो मैं सिर्फ इतनी कब्र से तगड़ा होता है तो आप तो फिर रिटायर्ड मैं- अल्लाह मैं- की जिंदगी मैं दे। वैसे जनरल कभी रिटायर नहीं होता। अच्छा नहीं, थैंक यू वेरी मच, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। सर मेरा वक्त खत्म हो गया है। जनरल साहब ये बताइएगा काउंटर नैरेटिव भी अभी आपका ही काम है सर? नहीं, मैं तो कहूँगा हुकूमत वक्त का काम है। हाँ, हम उनकी मुआवनत करेंगे, असिस्ट करेंगे, जब भी वो हुक्म देंगे तो आर्मी अपना रोल अदा करेगी और जो भी काम जिम्मेदारी हमेशा सौंपी जब गई जरूरत है। पड़ी तो ट्वीट देखिए भी कर ना, देंगे। रात 10 बजे आपने बुलाया तो हम आ ही गए ना। जी जी सर, रात 10 बजे बुलाया तो हम आ आपकी बड़ी गए। मेहरबानी है। आपने जरूरत के बगैर भी ट्वीट कर देंगे, जरूरत के वक्त तो जरूर करें, जरूरत के बगैर ना करें। नहीं देखिए, वैसा मैंने ये बात उस वक्त इन डिफरेंट सेंस कही थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दिस नेशन सफर्ड इनफ। It आई थिंक has. देयर इज अ नीड फॉर अ कंसेंसस, पॉलिटिकल कंसेंसस, और सब पार्टियों को चाहिए कि इस कौम को इस अजाब से निकालें। और ये जो कॉन्फ्रंट्रेशन की चाहे वो रिलीजियस बेसिस पे हो, सेक्टेरियन बेसिस पे हो, एथनिक बेसिस और पे हो, आपको लगता है कि आज linguistic आज basis ज़्यादा पे हो। क्लैरिटी मिल सकती थी महमूद रशीद साहब कि अगर वजीर आजम कुछ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसी का बयान कर देते या बताते कि हम क्या अब अचीव करेंगे, या कहते कि भाई हमसे गलती हुई, हमने पहले पूरे मुल्क में या अर्बन एरियाज़ में पंजाब में ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया, अब करेंगे, या कहते कि अगर 48 घंटों के अंदर ये मजमा ना उठा तो भाई लीडरशिप को अरेस्ट किया जाएगा या ये किया जाएगा, या बताते कि हमारा कौन सा फेस है जो इनसे नेगोशिएट कर रहा है। यू थिंक कि शायद पॉलिसी या स्ट्रैटेजी बतानी चाहिए थी या नहीं ज़रूरत थी देखिए, इस मैं ये किताब में? समझता हूँ वज़ीर आज़म की तो ये एक रवायती तकरीर थी और जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इसमें पिन पॉइंट की जाती कुछ चीज़ें, ख़ास तौर पे नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से वज़ीर आज़म बताते कि अब तक वो जो 20 निकात थे उसमें से कितने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म निकात के ऊपर क्या काम हुआ है, और ये जो रिसेंट वाक़या हुआ है कल का, इसके हवाले से भी कोई बात करते, कोई डेडलाइन देते, कोई वार्निंग देते, इस पहलू पे भी। लेकिन मेरा ख्याल है कि सवाए तिफल तसल्लियों से इससे आगे बात नहीं बढ़ सकी। पंजाब के हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर को बहुत शुक्रिया। इनिशिएटिव लेना चाहिए था और बताना चाहिए था कि पंजाब में ये सब कुछ अब होने जा रहा है और यहाँ दहशतगर्दों के नेटवर्क का सफाया बिल्कुल, करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बिकॉज जब खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के बिल के ऊपर वज़ीर नाराज़ होते हैं कि मुझे एतमाद में नहीं लिया गया, और मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं नवाज शरीफ को नहीं बताया गया, गो कि उनका डोमेन नहीं है, उनका काम नहीं है कि उनको एतमाद में लिया जाए। एक इलेक्टेड असेंबली लेजिस्लेशन कर रही है, देयर इज़ नो नीड फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। सो अगर ही इंसिस्ट कि उधर कॉन्फिडेंस में लिया जाए तो नेचुरली इस ऑपरेशन के ऊपर भी उनकी जगह बनती थी ऐलान करने का या कुछ एतमाद में लेते अवाम को। लेकिन बार बार जो ये रिपीट किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने अल्फाज बदले हैं, बात वही की है जो पिछले 2-3 साल में 2 दफ़ा कर चुके हैं, ये हम नहीं कह रहे। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।